ایک سوال آیا ہے کہ آیا جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا یہ کفارہ ہے شریعت میں. کفارہ کا معنی ہے سزا، یعنی جرمانہ. اس میں کتنا ہے؟ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزے کو نہیں رکھتا، اس سے شیعہ سنی کی بحث نہیں، سب مسلمانوں کے لیے روزہ، ہر مسلمان کے لیے. حتیٰ کہ ہمارے تو ہندو بھی کچھ پتہ نہیں سال میں کچھ 1-2 روزے رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا اپنا ہے. لیکن ہمارا مسلمانوں کو یہ کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا اس پر کفارہ ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 کفارے شریعت نے بتائے ہیں. ان 3 میں سے ایک کفارہ ہے، یا تو وہ جب رمضان مبارک ختم ہوگا تو وہ 60 روزے رکھے گا ایک روزے کے بدلے میں، اور وہ پھر اس طریقے سے رکھے گا کہ 31 روزے 31 روزے کنٹینیو لگاتار رکھنے پڑیں گے ایک روزے کے بدلے میں. باقی جو 29 روزے ہیں اس میں وہ وقفہ کر سکتا ہے. ایک تو یہ کفارہ ہے. دوسرا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. مسکین یعنی غریب، جن کے پاس طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی یا کھولنے کی، ان کو وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. یہ ایک ہے. یا تیسرا، یہ یا میں سے لگا رہا ہوں کہ تینوں کفارے نہیں ہیں، یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تیسرا کفارہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. تو غلام جو ہے رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اب وہ رواج بھی ختم ہو گیا، وہ سسٹم ختم ہو گیا، لہذا 2 کفاروں میں سے ایک کفارہ دینا پڑے گا. یا 60 روزے رکھے گا، 31 کنٹینیو کرے گا، باقی 29 بعد میں، اور ایک جو ہے وہ اپنا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کر. یہ ایک روزہ نہ رکھنے کا جرمانہ ہے، یہ سزا ہے. تو اے مسلمانوں، جو ایک روزہ بندہ نہیں رکھ سکتا وہ 60 کدھر رکھے گا؟ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو. جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں بجھا رکھی ہے، ہم اس آگ کو بجھ نہیں دیں. اپنی زندگی میں نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کریں، مذہبی بات کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف انسانیت ہے. انسانیت. سر گنگا رام نے ہسپتال بنایا، میو ہسپتال بنایا، یہ مسلمان نہیں ہیں. جب تک یہ ہسپتال چلیں گے ان کے نامہ میں اعمال میں اجر ہے. ان کو یعنی سزا میں تخفیف ہے، ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم بھی ایسا کریں، کلمہ گو ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، آل و اصحاب کو مانتے ہیں، روزے نماز حج کو مانتے ہیں. ہمیں تو زیادہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کو بانٹیں، نیکیوں کو بانٹیں، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں. اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ایک مسلمان کی مدد کرنا. میں عرض کرتا ہوں، میرا روزہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، روزے میں تو بہت ہے. مثلا ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی دین کے طالب علم کو ایک ٹوٹا ہوا قلم لے کر دے دے، مسلمانوں، یہ سب مسلمانوں کے لیے، تو اس ٹوٹے ہوئے قلم کا اتنا ثواب ہے جیسا اس نے 70 مرتبہ گرے ہوئے کعبہ کی تعمیر کی ہے. تو جو قرآن کے حافظ ہیں، جو دین پڑھتے ہیں، ان کی مدد کرو، مساجد کا خیال کرو، امام بارگاہوں کا خیال کرو، اللہ کی عبادت گاہوں کا خیال کرو. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا انشاءاللہ.